الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اسلامیات کلاس 10th لیکچر نمبر آج ہمارا 33 ہے. جس طرح ہم ترتیب سے چل رہے تھے، ہماری سورہ الممتحنہ ختم ہوئی تھی جس کی 13 آیات تھی. میں نے آپ کو اختتام پر بتایا تھا آگے جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ اس کے اندر الفاظ معنی ہوں گے اس کے، اور مشقی سوال ہوں گے. تو الفاظ معنی یہ میں نے لکھ دیے، ساتھ معنی بھی لکھ دیے، اور یہ 3 کویشچن تھے. تو آئیے شروع کرتے ہیں الفاظ معنی سے. وہاں پر لکھا ہوا ہوگا اس پیج کے بعد الکلمات والتراکیب، یہاں میں نے الفاظ معنی لکھ دیے. یہاں اس سائڈ پہ الفاظ لکھ دیے اور یہ معنی لکھ دیے. عادیتم کا مطلب ہے تم نے دشمنی مول لی. عادیتم تم نے دشمنی مول لی. ان تبرو کہ تم نیکی کرو، بھلائی کرو. ان تبرو کا مطلب کیا ہے کہ تم نیکی کرو، بھلائی کرو. ظاہرو انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی. ظاہرو کے کیا معنی ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی. فامتحنوہن تم ان کی آزمائش کر لو. فامتحنوہن تم ان کی آزمائش کر لو، ان کا امتحان لے لو. حل حلال. عصم الکوافر، عصم کا مطلب ہے عزت و ناموس. عصم کا مطلب کیا ہے؟ عزت و ناموس. الکوافر کافر عورتیں. فعاقبتم پھر تمہاری نوبت آئی، تمہاری باری آئی. فعاقبتم کا مطلب کیا ہے؟ پھر تمہاری باری آئی. یبایعنا وہ بیعت کرتی ہیں. قد یئسوا وہ مایوس ہو گئے. کیا؟ یبایعنا وہ بیعت کرتی ہیں. قد یئسوا وہ مایوس ہو گئے. دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں. عادیتم تم نے دشمنی مول لی. ان تبرو کہ تم نیکی کرو، بھلائی کرو. ظاہرو انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی. فامتحنوہن تم ان کی آزمائش کر لو. یعنی جو عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آ رہی ہیں، آپ ان کی اچھے طریقے سے آزمائش کر لو، ان کا امتحان لے لو، ان کی جانچ پڑتال کر لو. حل معنی حلال. عصم کہتے ہیں عزت و ناموس کو. الکوافر کے معنی ہے کافر عورتیں. فعاقبتم پھر تمہاری نوبت آئی. یبایعنا وہ بیعت کرتی ہیں. قد یئسوا وہ مایوس ہو گئے. یہ تو تھے الفاظ معنی الکلمات والتراکیب. آگے اس کے اندر ہے سوال، اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے. یعنی اس کے اندر جو ہم نے پیج پڑھا ہے اس میں یعنی قرآن مجید کی جو آیات ہیں کہ اللہ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کرنے کی اجازت دی ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم. کیا مطلب؟ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ ہی کیا کیا، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا. یعنی جن لوگوں نے دین کے معاملے میں بھی تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی ان مسلمانوں کو اپنے وطن سے جدا کیا، الگ کیا، نہ ہی گھروں سے نکالا، تو کیا ہے؟ ان تبروہم آپ ان کے ساتھ کیا کرو؟ انصاف کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیوں؟ اللہ رب العزت جو ہیں وہ اچھا سلوک کرنے والوں کو، ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. یعنی کن کفار کے ساتھ؟ اللہ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم
کہ کیا فرمایا، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی، اور نہ ہی تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، یعنی نہ ہی آپ لوگوں کو جلا وطن کیا ہے انہوں نے، تو ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کرنے سے اللہ رب العزت تمہیں منع نہیں کرتے، آپ ان کے ساتھ انصاف اور بھلائی کر سکتے ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتی ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایسے کفار جنہوں نے دین کے معاملے میں بھی تم سے لڑائی نہیں کی، ایسے ہی نہ ہی تمہیں جلا وطن کیا، یعنی اپنے گھروں سے نکالا ہے، آپ ان کے، اللہ رب العزت تمہیں ان سے انصاف اور احسان کرنے سے منع نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو کیا کرتی ہے؟ پسند کرتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کے جواب کے لیے اگر آیت دیکھنی ہے تو یہ آیت کا ترجمہ کر لینا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ تو یہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرے سوال اس کے اندر بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے بارے اہل ایمان کو کیا تلقین کی ہے، یعنی جو عورتیں ہجرت کر کے اہل ایمان کے پاس آ رہی ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، اے ایمان والو جب مومن عورتیں تمہارے پاس کیا کر کے ہجرت کر کے ہیں، یعنی وہاں سے ہجرت کر کے کہتی ہیں ہم ایمان لے کر آپ کے پاس ہی ہیں، تو وہ کیا کرنا چاہیے؟ فامتحنوہن، آپ ان سے ان کی جانچ پڑتال کر لو، ان کی امتحان لے لو، ان کی آزمائش کر لو۔ کیا؟ فامتحنوہن، آپ ان کی کیا کر لو؟ آزمائش کر لو۔ اللہ اعلم بایمانہن، لیکن اللہ تو بہتر جانتے ہیں، زیادہ جاننے والے ہیں ان کے ایمان کے بارے میں، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی کیا کر لو؟ آزمائش کر لو۔ اگر فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر آپ نے ان کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد معلوم کر لیا کہ وہ مومن ہیں، اب آپ نے ان کو کفار کی طرف واپس نہیں لٹانا، کیونکہ اب یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، اب ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب آپ نے جانچ پڑتال کر لی کہ واقعی ہی مومن ہے، آپ ان کو کفار کی طرف کیا نہیں کریں گے؟ واپس نہیں لوٹاؤ گے۔ یعنی اللہ نے ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین کی؟ اہل ایمان کو جو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حکم یہ دیا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آ گئیں، آپ ان کے امتحان لے لیں، آپ ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کر لیں۔ جب آپ نے جانچ پڑتال کر لی، معلوم کر لیا کہ وہ واقعی ہی مومن عورتیں ہیں، اب آپ نے ان مومن عورتوں کو کفار کی طرف واپس نہیں کرنا، کیونکہ اب یہ ان کے لیے بالکل حلال نہیں ہے۔ جب آپ ان کے لیے یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں تو آپ ان کو واپس نہیں لوٹا سکتے، بلکہ انہوں نے جو ان پر خرچ کیا آپ وہ ادا کر دو اور ان کو اپنے پاس رکھ لو۔ اگر آپ ان سے نکاح بھی کرنا چاہیں تو آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ دوسرا سوال کہ اللہ نے ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا حکم دیا۔ آگے تیسرا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لیے کہا گیا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں سے بیعت لی مختلف چیزیں تھیں، اس کے اندر یہ انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ مختلف چیزوں میں سے وہ قرآن مجید کی اگر آیت دیکھنی ہے تو وہ قرآن مجید کی آیت جو شروع ہوتی ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، اگر آپ اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں وہ آیت کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ایسے ہی بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان عورتوں سے بیعت لی تھی وہ کن چیزوں پر لی تھی، وہ سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، الا اللہ یشرکن باللہ، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنینا، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور نہ ہی اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے کیا کریں گی؟
قتل کریں گے، ولا یأتین بفاحشۃ مبینہ، اور نہ ہی کسی پر بہتان تراشی کریں گے، کسی پر بہتان بھی نہیں لگیں گے، ولا یعصینک فی معروف فبایعہن، اور نہ ہی نیکی کے کاموں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا، کیا نہیں کریں گے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری بھی نہیں کریں گے، زنا بھی نہیں کریں گے، کسی پر بہتان بازی بھی نہیں کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ان چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن عورتوں سے بیعت لی تھی۔ کیا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ یہ جو آیت ہے آپ اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے پہلے بتایا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، آپ نے جہاں پر یہ الفاظ مانی اور مشقی سوال لکھنے، اس سے پہلا جو پیج ہے جہاں سے شروع ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ آیتیں آپ کو مل جائیں گی، اور یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے الفاظ مانی اور یہ کوشچن لکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے اس سوال کی آیت بھی مل جائے گی آپ کو، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ آج ہماری جو سورہ الممتحنہ تھی وہ مکمل ہو گئی۔ سورہ الممتحنہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا 13 آیات تھی، 13 آیات آج ہماری مکمل ہو گئی، اور اس کے جو دوسرا جو ٹاپک تھا، دوسرا پیج تھا، اس کے اندر جو الفاظ مانی تھے وہ مکمل کر لیے، اور 3 سوال تھے، تو ان 3 سوالوں کو آپ نے صحیح طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ اب آپ نے مکمل صورت کا ترجمہ دیکھنا ہے، دونوں جو پیج ہیں ان کے الفاظ مانی اور دونوں پیجوں کے جو شارٹ سوال یہ لکھے ہوئے ہیں، مشقی سوال جو ہیں آپ نے وہ یاد کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی رہی ہو کو معاف فرمائے۔ باقی کل کے ٹاپک کے اندر